بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے وہ تمام ناظرین جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کتابوں کی دنیا کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کا خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ دے رہے ہیں میرے کو ہوسٹ جناب اکرام الحق سلیری صاحب۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی معروف جناب فرت عباس شاہ صاحب، اور ان سے گفتگو ہوگی اور خاص طور پہ ان کی شعراء آفاق کتاب جن کہہ سکتے ہیں شام کے بعد، اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ ڈسکشن فرت عباس شاہ صاحب سے۔ تو سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اسٹوڈیو میں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ شکریہ بہت۔ یہ یونیورسٹی ایک تو میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو دینی اور سماجی روایات ہیں اور جو اقدار ہیں وہ ان کی یہ حامل ہے۔ پھر آپ کا ہونا، سلیری صاحب کا ہونا بھی جو ہے، صاحبان ادب کا بیٹھنا اور ان سے ملنا جو ہے یہ بہت خوش کن ہے۔ پھر فیصل بھائی ساتھ ہیں، فیصل شہزاد، ڈاکٹر فیصل بہت خوبصورت شاعر ہیں، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بولے نہ بولے لیکن میرے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ حوصلہ رہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ہم علیحدہ نشست بھی رکھیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ شام کے بعد تو ایک بہت ہی معروف حوالہ ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی پہلی کتاب تھی شاعری کی، اس کے علاوہ بھی آپ کی ماشاءاللہ سے کوئی 79 بکس ہیں، جس میں 62 جو ہے وہ شاعری کے اوپر ہے، 52 شاعری کے اوپر، اور باقی نثر میں بھی آپ نے لکھا، اور کچھ عرصے سے تو آپ نے باقاعدہ کچھ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی لکھنا شروع کیا، سوشل ایشوز پہ بھی لکھنا شروع کیا، لیکن ہم چونکہ صرف شاعری پہ بات کریں گے، اور اس میں بھی مخصوص جو ہے ہمارے آج کی جو چونکہ ہمارا موضوع ایسا ہے کتابوں کی دنیا میں، ایک کتاب پہ گفتگو ہوتی ہے اور صاحب کتاب پہ ہوتی ہے، تو سر شام کے بعد جو ہے یہ جو اس کا عنوان ہے، خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ منیر نیازی صاحب نے بھی اس کے بارے میں لکھا تھا، آپ کی کتابوں کے عنوانات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو کئی دن گم رہتا ہوں، نام ہی اتنے مزے کے ہوتے ہیں۔ تو سر یہ نام جو کا انتخاب تھا، اس کے پیچھے بنیادی کیا جذبہ اور سوچ کار فرما تھی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ میری یعنی سمجھیں کہ لڑکپن کی شاعری ہے جی، اور اس میں وہ غزلیں بھی شامل ہیں جو میں نے بالکل آغاز میں کہیں، اور یا فائنلی جو ہے 80s کی، کیونکہ میری شاعری 77، میری پیدائش جو ہے وہ 64 کی ہے 15 نومبر، اور 12-13 سال کی عمر میں یہ شروع کر چکا ہوا تھا شاعری۔ اچھا۔ اور 77 میں مجھے یاد ہے 8 میں کافی رغبت یعنی کہ ہو گئی تھی شاعروں کے ساتھ بیٹھنا، بچے ہونے کے باوجود، اور 79 اور 80 میں پھر 9th کلاس میں تو باقاعدہ تقاریب میں جانا، وہاں شعر پڑھنا، جو ہے شاعروں میں بیٹھنا اٹھنا، شہر کے جھنگ کے جو شعراء کرام تھے اس وقت، معین تابش صاحب تھے، رفعت سلطان صاحب تھے، اور حکمت ادیب صاحب، رام ریاض صاحب، شیر افضل جعفری صاحب، یہ بڑے نام بھی موجود تھے وہ، اور بہت سارے لوگ تھے وہ جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو گیا۔ اچھا، یہ جو غزل ہے مجھے یاد ہے کہ اسی عنوان یعنی ردیف سے ایک پہلے میں نے غزل لکھی کہ میں نے دیکھا دیوانوں کو شام کے بعد، ڈھونڈ رہے تھے ویرانوں کو شام کے بعد، اور تاریکی پھر سارے عیب چھپا لے گی، لے آنا گھر مہمانوں کو شام کے بعد، اور پاگل چاند کے خوف سے کر لیتا ہے بند کمرے کے روشن دانوں کو شام کے بعد، میں نے اس کا سوگ منایا کچھ ایسے، خالی رکھا گلدانوں کو شام کے بعد۔ اور جب مجھے یہ لگا یہ تو اچھی غزل ہو گئی ہے، یعنی جب مجھے اس سے پہلے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو اپنی ارلی ایج میں جو 78 میں یا 79 میں 13-14 یا 15 سال کی ایج میں وہ شعر تھے، مجھے وہ ہمارے ڈاکٹر اخلاق صاحب ہیں علی نواز شاہ صاحب کے کلاس فیلو، وہ ایک کلاس ہم سے آگے تھے، جب ہم نے وہاں پہ ایک تنظیم بنائی 9th کلاس میں ہم تھے، وہ 10ویں میں تھے، چھٹیوں میں ہم نے اس کا نام بھی جامعہ فروغ ادب رکھا، وہ کہیں یہ تو یونیورسٹی ہوتی ہے، میں نے کہا جی یہ ہمارا ادارہ یونیورسٹی ہے تو میں اصرار کیا کہ یہی ٹھیک ہے جامعہ۔
اتنا شعور ہی نہیں تھا زبان و ادب کا، گھر میں تو کوئی اس طرح کا نہیں تھا سلسلہ. تو اس وقت کے انہوں نے مجھے شعر یاد کرائے کہ یہ فرد کے اس وقت کے شعر ہیں 9th کلاس کے، اور اس میں ایک جو سوچ تھی نظریاتی ترقی پسندی، وہ آپ دیکھیے کہ روشنی شہر کے نادار کے گھر آئی ہے. اور مجھے یاد ہے یہ میں نے مشاعرے میں پڑھی، مجھے بڑی داد ملی. روشنی شہر کے نادار کے گھر آئی ہے، کیسے دیوار کے سینے سے گزر آئی ہے. واہ واہ واہ. اور گاؤں کے کچے گھروں کے اندر مجھ کو زندگی بیمار نظر آئی، اس طرح کر کے کوئی تھا گزرا، پتہ نہیں، یعنی وہ یہ تھا کہ جو گاؤں کے کچے گھروں کے اندر جو ہے زندگی جو ہے وہ مجھے اور طرح کی یہاں پہ اسیر، اور یہ گاؤں کے ان کچے، تو یہ اس طرح کا وہ شاعری. اس وقت بھی سوچ یہ تھی، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ آج کل کے جس طرح کے وہ شعراء ہیں، اور وہ آج کل جو جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سارے نہیں، فیصل جیسے شعراء بھی ہیں، خضر ہیں، وہ ہیں، اور جو نئے لوگ لکھنے والے بڑے بڑے اچھے آ رہے ہیں. بہت بچے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ایک سے ایک خوبصورت شاعر نوجوان جی. اور وہ جو ہے نا، وہ جو آج کل جن کو رواج دیا جا رہا ہے دانستہ سازش کے تحت سماج کو، اور جو ہماری نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ایسا تھا ہی نہیں. ابھی شام کے بعد پھر میں نے دوسری جو تھی وہ اس انسپائریشن سے ہوئی، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر. اور آپ کے تو علم میں ہے، میرے جو آپ کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے ایک بات یہ یقیناً حیرت کا باعث ہونی چاہیے کہ وہ غزل جو آج تک میرا حوالہ ہے، اور اتنی کتابوں کے باوجود وہ پچھلے 40-45 سالوں سے یا نصف صدی سے لوگوں کو بھولی نہیں، وہ میں نے 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے لکھی. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی میرا کوئی اس میں میری کوئی محنت تھی، یا میرا علم تھا، میرا بڑا مطالعہ تھا، زبان و ادب اور شعری مائب محاسن پر گرفت تھی، وہ تو تھی ہی نہیں. یہ تو ایک اداس سے بچے کے اندر سے اس کے دل سے نکلی ہوئی ایک ہوک کی طرح تھی. جس طرح ہرن جو ہے، وہ ہرن کے اندر سے جو چیخ کہتے ہیں نکلتی ہے، جو دردناک آواز ہے غزال کی، جس سے غزل بھی کہا گیا ہے، تو وہ کوئی بہت زیادہ اس کے کوئی سماجی مطالعے کے بعد تو نہیں نکلتی، وہ تو اس کے دکھوں کی بنیاد پر نکل. تو میری شاعری کا جو ایک بنیاد تھی، جو وہ اداسی، اور شدید اداسی اور سوگ اور غم کی فضا تھی. اور وہ شاید بچپن سے بعض حالات ایسے تھے جن کی وجہ سے آئی. اور شام کا جو وقت تھا وہ میں نے اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے. اب تو میں چھڑوا لیا میں نے، وہ مارشل آرٹ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزوں کو میں نے وہ پورا اس مضبوطی سے پچھاڑا کہ اگر مارشل آرٹ نہ کرتا ہوتا تو شاید اپنے ہی ہاتھوں میں ختم ہو گیا ہوتا یا ضائع ہو گیا ہوتا. لیکن اس میں آپ نے اور بھی آگے اس غزل کو مزید آگے بڑھایا، اس کے اشعار کچھ اور بھی آپ نے اس میں شامل کیے. جی، میں 2 کتابیں اور ہیں. ایک تو یہ پہلی تھی، پھر جلد 2 آئی، جلد 100 آئی، اس میں اسی ردیف. اچھا، وہ اس میں سلیری صاحب وہ یہ تھا کہ یعنی ایک تو شام کا تسلسل جو تھا، جو فیلنگز کی کنٹینیوٹی تھی، اداسی کی اور ملال کی جو کیفیت تھی، وہ ختم نہیں ہوئی. پھر شام سے جو رشتہ ہو گیا، بن گیا روح کا ایک اداسی کے ذریعے کا رشتہ، تعلق. اداسی بھی تو ایک تعلق بھی ہے، جو ہمارا دل جو ہے وہ ظاہر سے یا فطرت سے یا انسانوں سے یا کسی خاص وقت سے یا دل اور ذہن کی کسی حالت سے جڑنے کا نام ہے، اور وہ بھی ایک تعلق ہے. تو وہ جاری رہی. تو پھر میں، چونکہ میرے لیے چیلنج بھی تھا، یہ میں پھر ادھر آؤں گا چونکہ عرفان بیٹھا ہے تو میں اس وجہ سے مارشل آرٹ کی بات کو کنیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک تھا نا چیلنج قبول کرنے کا کہ اچھا میں یہ پھر اب اس کے بعد کوئی ایسی غزل نہیں لکھ سکتا شام کے بعد کے عنوان سے. تو وہ لکھی پھر، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب تو آپ نے کیوں لکھی، یہ تو پھر کمزور ہو گئی ہیں.
وہ نہیں کہا کسی نے. تو یہ میرے لیے ایک اچھا ایک اور بات کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پہ کسی بھی شاعر کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے اور جو ابتدائی شاعری ہوتی ہے وہ اس کی بڑی خالص اور بڑی اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں. تو 15-16 سال کا ایک لڑکا اور اتنا درد، اور یہ ہڈ بیتی تھی یا جگ بیتی تھی؟ یہ درد کہاں سے آیا؟ ہڈ بیتی تھی، جگ بیتی کا تو اس وقت اتنا مشاہدہ تو تھا نہیں، نہ اتنی قابلیت ہوتی ہے، تو یہ ہڈ بیتی ہی تھی. سر یہ بتائیں کہ آپ کی اس کتاب میں جو موجود غزلیں اور جو نظمیں ہیں ان کا جو مرکزی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی مشترکہ احساس یا تھیم کنیکٹ کرتی ہے، ایک دھاگے میں پروتی ہے ساری نظموں اور غزلوں؟ ان کا موڈ ہی ایک ہے، اور وہ موڈ جو ہے وہ ملال ہے، اداسی ہے، غم ہے، سوگواری ہے، لیکن وہ آپ کو یعنی زندگی کے جو مختلف شیڈز ہیں وہ ان کا ایک تسبیح کے دانوں میں وہ اگر اداسی ہم لگا لیں کہ دھاگا ہے تو آپ کو کوئی شیڈ ملے گا سماجی حوالے سے، کوئی ملے گا لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، ایک اجتماعی اور انفرادی سمجھ لیں، کچھ جو ہے وہ اپنی بے کلی اور بے چینی کے حوالے سے، اور کچھ جو ہے وہ مثال ہے کہ انوائرمنٹ کا ایک مختلف انداز میں اثر، جیسے کہ کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. اب یہ کنیکٹیوٹی بالکل وہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھوں پر بات ہو، کسی کی براہ راست جو ہے وہ جو ایک عام طور پہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ شاعری جو ہے وہ جن سے مخالف اور عشق اور جدائی ہی کو ہی مرکز مان کر کی جاتی ہے. تو یہ شاید اس کے پس منظر میں کوئی اس طرح کی واردات بھی ہو، لیکن وہ اس کی پاکیزگی براہ راست نہ ہونے کی وجہ سے کہیں مجروح نہیں ہوئی. میری یہ شاعری جتنی آپ لے لیں، کہیں آپ کو اس میں جذبے کا یا اگر کوئی محبت اور عشق کا بھی ہے تو اس کا تقدس اور پاکیزگی جو ہے وہ مجروح کہیں بھی نہیں ہوئی، وہ رہی ہے برقرار. اور بالکل اس کو سستے انداز میں نے کہیں مجھ سے بیان ہی نہیں ہو سکا، اور کوئی ایک آدھ شرارت بھی کی تو آج بھی میں جان چھڑا لیتا ہوں کہ یہ تو شرارت میں کہا گیا شعر ہے، ایک آدھ کوئی اگر ہے بھی تو، ورنہ وہ کیفیات کا اظہار ہے جو براہ راست دل کو میرے بے چین کیے ہوئے تھیں، جو اتھاہ گہرائیوں تک تکلیف اور دکھ اور غم کا باعث تھی. اچھا آپ نے بہت زیادہ لکھا، یہ بھی ایک بحث چلتی رہی کہ آپ سے متعلق کہ وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ زیادہ لکھنا اصل میں بس صفحے کالے کرنا ہے. تو کیا کم لکھنا کوئی اچھے ہونے کی، اچھی شاعری کی یا اچھے کانٹینٹ کی ضمانت ہے؟ کم لکھنا تو میرے خیال میں تو اللہ کی دین ہے ایکچولی شاعری تو، اور حالات کے اوپر بھی ہے کہ آپ زیادہ لکھ پاتے ہیں یا کم. لوگوں نے زیادہ بھی لکھا ہے اور لوگوں نے کم بھی لکھا ہے. ایکچولی کچھ لوگ کچھ انتخاب پر زیادہ دیتے ہیں توجہ کہ چیزیں منتخب کر کے دی جائیں، ساری جو آپ نے لکھی ہیں ساری شائع نہ کی جائیں، اور اس میں وہ کئی دفعہ بہتری بھی ہوتی ہے. کوئی بہت چیزیں کچھ آپ کمزور انسان، ظاہر ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں، کچھ کمزور، کچھ بہت زیادہ کمزور، کچھ اچھے، تو شاعری بھی تو انسان کی کیمسٹری سے نکلتی ہے. تو اچھی کچھ بہت طاقتور اشعار کچھ پریکٹس کے دوران نکل آئے، کچھ اچھے اشعار کی تلاش میں کچھ جو اشعار لکھتا چلا جاتا ہے بندہ کہ اچھا شعر کب آتا ہے، اس کے لیے ماحول اور راستہ ہموار کر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں. میں نے انتخاب جو ہے نا، میں نے اپنی شاعری کو رد جو ہے غزل و نظموں کو بہت کم کیا ہے کہ نکال پھینکیوں، کیونکہ میں نے شاعری زبردستی کی نہیں. جو مجھ سے ہوئی ہے، جو بے ساختگی، سپونٹینٹی جو رہی ہے، تو پھر مجھے لگتا تھا کہ میں کیوں کروں کسی چیز کو رد، جب میں نے اپنے جو لکھا سچ ہے یا مجھ سے لکھا گیا. یہ دوسری بات یہ تھی کہ مجھے اپنے انتخاب پر یا لوگوں کے انتخاب پر کبھی بھروسہ نہیں ہوا، اپنے بھی، کیونکہ میں نے ایک شعر میرے نزدیک کمزور تھا،
مجھے کسی نے بتایا، کوئی دھاڑے مار مار کے رو پڑا کہ یہ شعر تو کمال کا ہے، تو اب میں کہاں رہ گئی میری اسی طرح کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو کوئی اور طرح کے اشعار کو انہوں نے کہا واہ واہ، کسی نے اور طرح کے اشعار کو واہ واہ کہہ دیا. تو میں نے کہا بھی پھر لوگوں پہ چھوڑ دو، قاری پہ یا وقت پہ چھوڑ دیں، یا جو کہنا چاہیے کہ جو فطرت ہے، جو ماحول ہے، جو سیاق و سباق، جو تناظر ہے لٹریچر کا پرسپیکٹو، اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی کس جگہ پہ کہاں پہ اپنے اثر کے ساتھ چیز کھڑی ہوتی. اچھا، ایک چیز میں رات کو دیکھ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ شاید شام کے بعد جو میں نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے پڑھی تھی اس وقت اور ذائقہ تھا، تو جب میں رات کو پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بالکل ایک اور ذائقہ جو ہے نا اس میں سے محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بھی شاید ایک کیفیت کی بھی. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، کیونکہ آپ صاحب دل ہیں، آرٹسٹ ہیں، تخلیقی آدمی ہیں، اور شاعری، اچھی شاعری کا ٹیسٹ ہی یہی ہے، معیار ہی یہی ہے کہ وہ مختلف لوگوں پہ مختلف کھلتی ہے، مختلف وقت میں مختلف طرح سے کھلتی. ایک منیر نیازی صاحب فرماتے تھے کہ کتاب اور شعر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس وقت کس آدمی پر کھلے نہ کھلے. کہتے ہیں کوئی بعض اوقات ہم 100 چیزیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، کتاب بھی پڑھ دی، ایک کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ وہ ہم پر منکشف ہونا شروع، اپنے در کھولتی ہے کتاب، اپنا جو باطن ہے وہ عیاں کرتی ہے، پھر اور طرح کی لفظوں کے معنی اور طرح سے کھلتے ہیں. اسی طرح شعر بھی ہے کہ ایک شعر ایسا ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر گئے ہوں 100 دفعہ، لیکن آخری دفعہ اس نے پکڑ لیا ہو دل کو. تو اس میں ہماری حالت، کیفیت، وقت، ماحول، موسم، ہو سکتا ہے دھوپ میں کوئی شعر اور طرح کھلے، بارش میں کسی اور طرح کھلے. اچھا، بڑی فلسفیکل بات آپ نے کی، اور آپ کی شام کے بعد کے اندر جو نظمیں ہیں اس میں بھی بڑا ایک فلسفیانہ رنگ بھی نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رجحان کیسے پروان چڑھا؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فلسفے کا تعلق جو ہے وہ سوچ سے ہے، خیال سے ہے اور سوال سے ہے، تو میرے اندر جو بچپن سے ہی کچھ چیزیں جو غم کی دین تھیں کسی، تو وہ سوالات تو تھے. جیسے آپ کسی بھی بندے کو مسلسل آپ تکلیف میں ڈالیں تو وہ کہتا ہے مجھے ہی کیوں، باقیوں کو تو اس طرح نہیں ہے. ایک بچہ بھی یہ سوال سوچتا ہے کہ یہ ماں باپ باقی بچوں کو تو پیار کرتے ہیں تو مجھے کیوں نظر انداز کرتے ہیں. تو وہ سوال کا شاید میں سمجھ لیں کہ وہ مجھے عطا ہوا، یا سوال کی جو توفیق اللہ نے دی، یا سوال کا میں شکار ہوا، وہ تھا. اور اس میں بہت ساری جو ایسی چیزیں بھی، پھر میرا جو شوق تھا، مثلا مجھے 9th کلاس میں نفسیات پڑھ رہا تھا، اور اس وقت نفسیات جو تھی، اور میں اپنے سے بڑی کتابیں پڑھ رہا تھا، FA کی، BA کی، مجھے یاد ہے، شوق تھا. اور میں نے 8ویں جو 6ٹھی 7ویں 8ویں پرائمری سے میں نے کہانیاں پڑھنا شروع کی، مطالعہ. 8ویں 7ویں مڈل سکول میں ڈائجسٹ پڑھنے لگ گیا، سب رنگ جیسے، اور جو اچھے ڈائجسٹ تھے، جاسوسی، سسپینس. اور اس کے بعد جو رئیس مروی صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کیں، اور پھر شاعری اور ادب 9th اور 10th میں تو اس وقت باقاعدہ لائبریریاں چاٹنا شروع کی، اتنی پڑھنا شروع کی. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیزیں تو یہ سارا کچھ جو ہے مطالعہ وہ عام لوگوں سے یا بچوں سے یا لڑکوں سے انسان کو مختلف کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ان میں بھی کوئی دقیق فلسفہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں جو آہستہ آہستہ. پھر مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ میں نے FA میں جو میری ایجوکیشن ہے اس میں نے اپنی پسند سے ایک سبجیکٹ سائیکولوجی رکھا، ایک فلسفی، اور ساتھ فزیکل ایجوکیشن جو وہ بھی تھا، شامل تھا زندگی میں. اور BA میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی اب ایک مضمون جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو 2 رکھنے ہیں آپ کو. وہ پھر میں نے فلسفی اور سائیکولوجی رکھے. ماسٹرز میں نے دونوں میں کیا، ساتھ انگلش لٹریچر پڑھا. اور ابھی میری PhD جو ہے وہ سائیکولوجی میں ہے، لیکن وہ انٹر ڈسپلینری ہے ساتھ اس کے. اچھا، یہ تو ہے تعلیم. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں ڈگریوں کا بالکل قائل نہیں، اور میں آج کل تو ڈگریوں سے اور
مدرسین سے، خاص طور پہ جو اردو ادب کے مدرسین ہیں، ان سے بالکل میں مایوس ہوں، جو اردو زبان و ادب کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور ہمارا زبان و ادب کا جو ہے نا بہت وہ نقصان کیا، اور بچوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، گمراہ کو نصاب بنایا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈگریاں کوئی ایسی ہے، لیکن وہ کیونکہ اب ہم مجبور ہیں، ہمارے بچے نوکریوں کے لیے ڈگری، کیا کریں پھر؟ اور پروفیشنل اور سکل بیس ایجوکیشنز آ گئی ہیں جو ان شعور کو بنانے والی، جو معاشرے کی جو تہذیب و تمدن کو سکھانے والی، جو ثقافت والی کا شعور دینے والی تعلیم، تو ہم آہستہ آہستہ پیچھے لے جا رہے ہیں، ضروریات یا ہم پر نظام تعلیم یا اتنا ٹھونسا جا رہا ہے۔ تو میرا جو تھا وہ ڈائریکٹ، یعنی وہ براہ راست علم سے تھا رشتہ، ایک رابطہ، کہ میرے ڈگریوں کو ہوش ہی نہیں تھا، نہ مجھے امتحان نہ پیپر دینے کا بھی شوق نہیں ہوتا تھا، لیکن پڑھتا میں ٹکا کے تھا اور وسیع پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ صرف کورسز کی بکس۔ اور فلاسفی جو ہے وہ پھر میرے سائیکالوجی اور فلاسفی تو مزاج کا حصہ بنی، تب جا کے ابھی میں نے جو دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا اور اس کے ساتھ ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری دی، حالانکہ میں اکنامکس نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن شوق سے میں نے اسٹڈی کی، اسلامک اکنامکس پڑھی، میں نے سوشلزم پڑھا، کیپٹلزم پڑھا۔ تو پھر وہ جو تھا کہ جو اسلام کی جو ہمیں معیشت ہے، جو اصول ہیں اسلامی معیشت کے اصول، وہ اس سے زیادہ دنیا میں مجھے کہیں انصاف نظر نہیں آیا کسی معاشی نظام میں۔ پھر میں نے ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری ایک دی، جو کہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے کیپٹلسٹوں کی طرف سے، بڑی پاپولر ان کی، اس کے اگینسٹ میں نے دی رد عمل میں، اور میں نے کہا نہیں، یہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ جو کر رہے ہیں اس سے غربت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا، بلکہ یہ کرائسس آتے رہیں گے۔ اور پھر وہ وہاں پہ خیر یونیورسٹیوں نے اس کو دنیا بھر کی جو بڑی ہیں اس تسلیم کیا سارا۔ پھر میں نے ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے وہ میں نے ایک اردو ادب، اردو کی پہلی تنقیدی مشرقی تھیوری میں نے دی، مشرق کی طرف سے پہلی، ورنہ ہم ویسٹرن تھیوریز کو اپنا لاگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جی جدیدیت ہے، اور یہ مابعد جدیدیت ہے، یہ اسٹرکچرلزم ہے، اور یہ پس ساختیات ہے، وہ ان کو اٹھا کے ہم بچوں کو ہم نے ٹوپیاں پہنانا شروع کی ہوئی ہیں کہ وہ اس اساتذہ کرام بھی وہ جو یہ تھیوریز پڑھاتے ہیں الحمدللہ بہت نالائق ہیں، اللہ کا شکر ہے، کک اور وہ فوٹو کاپی چھاپ ہیں سارے، ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے، اور وہ فراڈ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے نام جو ہے وہ بھی اوریجنل نہیں ہے، گوروں کی کتابوں کے نام اپنی کتابوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ میرے اندر وہ جو سوچ تھی، اس نے مجھے اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان اور ادراکی تنقید کے نام سے ایک نئی تھیوری دینے کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے راغب بھی کیا، اور وہ آ گئی، اور پرسیپشنزم وہ اس وقت اس کو دنیا کے انگریزی اردو میں وہ آ گئی ہے، اور لوگ جو صاحب شعور ہیں اس کو بہت ویلیو دے رہے ہیں، اور وہ اتنی اوریجنل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر عہد، ہر زبان اور ہر کلچر کی یہ ہو سکتا ہے اس پر، اور اس میں آپ آرٹ کا جائزہ لیں کہ ادراک جو ہے اس میں آپ کا جو تخلیق کار ہے اس کا ادراک، اور صرف اس کا ادراک کی میں نے ابھی میں فلسفہ ادراک پہ کام کر رہا ہوں، اور میں نے ادراک کی کوئی 30 سے زیادہ قسمیں جو ہے ڈیفائن کی ہیں۔ سائیکالوجی جو ہے بنیادی طور پہ یا فلسفی ایک ڈیفائن کرتی ہے، میں نے اس کی 40 کے قریب 30 سے زیادہ اس میں کی ہیں، وہ آلموسٹ کتاب، تو وہ فلسفہ ادراک اگلی کتاب وہ آ رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سائیکالوجی اور فلسفی کی طرف رجحان تھا، اور جو اس نے مجھے سوال کی طاقت دی، اور پھر جواب ڈھونڈنے کا تجسس پیدا کیا، اور پھر جواب دیے رب تعالیٰ نے، یا جو کائنات کا نظام ہے مجھے نظر آئے۔ اصل میں اپنی جو ایفرٹ ہے، ہر بندہ اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور حتمی تو ہم کوئی انسان بیچارہ کیا ہے کہ کوئی بات کر سکے، حتمی ہو بھی تو وہ تو پھر وہ جو ڈیوائن ٹروتھ ہے اور جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وہ اس کا دعویٰ انسان تو نہیں کر سکتا کم از کم۔ تو اپنی ایفرٹ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ مجھے اس سائیکالوجی اور فلسفی کی بنیاد پہ نصیب ہو۔ اچھا، اتنا جو ماشاءاللہ آپ نے مطالعہ بتایا، تو یہ جو آپ کے آ لگا جنگل در و دیوار سے، اور کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں، اور اس طرح کے موضوعات، اور یہ مطلب میں تو رات کو جب اس کی تفصیل دیکھ رہا تھا تو مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ
شاید نئے لکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سارے موضوعات بھی ہیں لکھنے کے لیے، جیسے آپ کو کوئی آپ کیا کہتے ہیں وہ مطالعہ آپ کے کام آیا؟ مجھے یہ لگتا ہے، یہ بالکل میں ایک غیر جانبداری سے بات کرتا ہوں، مجھے اپنی تعریفیں سننا بھی ایک مزاج ایسا بنا ہوا ہے، نہ کرنا ہے، لیکن حقائق بیان کرنے چاہیے، چاہے اپنے بارے میں بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں جتنے میرے بعد اچھے شعراء ہیں وہ مجھے پڑھ کے اچھے بنے، ان کے جس نے مجھے نہیں پڑھا وہ ایک شعری جہان اور ایک شعری کائنات سے وہ محروم رہ گیا ہے۔ اچھا، یہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف میری شاعری ہی پڑھ کے اچھے، لیکن وہ اچھے تھے، انہوں نے اچھے ہونا تھا تو مجھے بھی پڑھا۔ جس طرح میں نے بہت سارے اچھے شعراء سے انسپائریشن لی، استفادہ کیا، میرے اندر ان کو پڑھ کے شکیب جلالی سے لے کر منیر نیازی تک، اور رام ریاض سے لے کر ادیم ہاشمی تک، اور پھر شیکسپیئر سے لے کر بودلیئر تک، اور ہیمنگ وے سے لے کر جو یہ ہے کیا ہے ٹولسٹائی تک، میکسم گورکی سے لے کر، اور اتنے جو میں نے ان سے لیا ہے، میں نے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری جو نوجوان جو اچھے شاعر ہیں وہ کوئی اچھا، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور شاعروں نے اتنا میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، وہ ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے یا جو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے کام میں تخلیقی سطح پہ، تو کمزور لوگ پھر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یا تو وفات پا جائے جلدی، یا کم از کم کہیں آئے جائے، ہمیں نظر نہ، اس کو بلائی نہ کوئی، کیونکہ ان کو اپنا آپ اس کے سامنے اب وہی وہ جو جس آپ نے مشاعرے کی بات کی، میں نوجوان تھا، 25-26 سال میری عمر تھی، یا 30 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، 30 سالوں میں، وہ پورے برے صغیر کے شاعر ہیں، اور وہ کہیں معدوم ہو گئے، اور ایک نوجوان شاعر کا وہاں پہ چرچا ہو گیا دنیا میں، اور اس کے بعد 16 سال تک تو انہوں نے وہ کیسٹ چھپا کے رکھی۔ وہ قاسم پیر زادہ صاحب جو ہیں میرے لیے تو بڑے وہ قابل احترام ہیں، میں تو استاد کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، ٹیچر مدرس سمجھ کے، میرے استاد نہیں ہیں، وہ بڑے استاد ہیں۔ تو وہ، لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا، میرا خیال تھا کہ یہ ٹیچر ہیں، یہ تو مجھے اب زیادہ محبت کریں گے، کوئی کسی جگہ نمائندہ کے طور پر پروموٹ کریں گے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ اتنا مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ کنارہ کش ہوتا ہے نا جسے اوائڈ کرنا، وہ 30 سال سے مجھے وہ اوائڈ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ صرف وہی نہیں، انڈیا اور پاکستان کے شاعروں نے، مصیب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے دھمکی دے دیا کہ اگر لے مشاعروں میں فرحت عباس شاہ کو بلایا، یہ سخت ناہنجار اور بدتمیز آدمی ہے، اس نے مشاعرہ خراب کیا دراصل۔ اس کے بعد لوگوں نے کسی کو سنا ہی نہیں، تو آئے بلایا تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو بھائی آپ سے معافی ہے، ہم نے کام چلانا ہے اپنا، ایک بندے پہ تو نہیں گزارا ہو سکتا۔ یہاں تو یہ بھی روایت رہی ہے کہ ایک شاعر کی بیگم نے کہا کہ اس کو شاعروں نے شراب پلا پلا کے مارا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہاں یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ کمال ساجد کے بارے میں جی یہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے ہاں ایک ایسا شاعر ہے جیسے آپ کے پروگرام کا وقار اور ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اور یونیورسٹی کا میں نام نہیں لیتا، لیکن اس نے لوگوں کے نفسیاتی مرڈر کیے ہیں، اس کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں کہ اس نے خانے وال کے فلاں لڑکے کا قتل کیا، ایک جی سی کے ہاسٹل والا جو تھا اس کے ساتھ رہا، وہ پھر وہ خود بھی جو حالت جو ہے شراب نشے میں، وہ خود بھی کہتا ہے رو کے میں نے فلاں کا نفسیاتی قتل کیا۔ یہ تو بڑے ظالم ہیں، کیونکہ یہ بالکل ان کاروباری لوگوں کی طرح ہیں کہ جن کا کاروبار جو ہے وہ کرائم پر اور جرائم پر بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے، بیسڈ ہوتا ہے، اور وہ دھندا ہے جنہوں نے اس سے جھوٹ سچ بول کے، مار کے، رگڑ کے، پیسے، شہرت، بنیادی طور پر تو وہ انسان ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اوڑھ لیا ہے شاعری کا۔ اب آپ کو ڈاکٹر بھی تو مسیحا ہونا ہے ڈاکٹر، لیکن آپ کو عطائی ملتے ہیں، بندے مارنے والے ڈاکٹر، پیسے کے لیے جانے لے لینے والے، ڈرا خوف۔ اب دھندا کیا چل رہا ہے اس وقت، جو علاج کا دھندا ہے وہ خوف کی بنیاد پر منافع بخش ہے۔ اتنا ڈرا دو ہر بندے کو، جو بھی جائے نا سر میں درد ہو کہتے یار اس کے کینسر کے ٹیسٹ کراؤ، پہلے تو وہ آپ کے 5 لاکھ روپے ٹیسٹوں پہ لگا دیں گے اور ان لیبارٹریز میں بھیجیں گے جہاں سے آپ کو۔ ادیم ہاشمی کی پہلی کتاب ترکش کا جو دیباچہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے۔ وہ جو اس کا ان کا جو نیا ایڈیشن جو آیا تھا، اس وقت تک ہمارا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا، اور وہ یہاں پہ اسلام آباد میں
یہاں پہ جو نوکریوں کی بنیاد پر مسلسل نوکریاں، چیئرمینی، ڈی جی، فلاں، ایم ڈی کی بنیادوں پر جو لوگ شاعر ادیب بن گئے تھے، ایک مصنوعی منافقت بھری تہذیب، شائستگی کا مظاہرہ کر کے جو گردنیں اتارنے والے تھے، انہوں نے اتنا ان کو سنب کر دیا تھا۔ لاہور کے لوگ تو ہم نے ان کو سینے سے لگایا، ہم ان سے چھوٹے تھے، اور لیکن شعری کدو کاٹ انہوں نے محبت کی، پیار کیا، اعتراف کیا کہ یار یہ میرے بعد آئے ہیں، آگے نکل گئے، ایسے شان انہوں نے کیے نا۔ انہوں نے وہ مکالماتی شاعری کی، اور میں نے تضاداتی شاعری کی۔ میں نے ان کے خلاف بہت ایک طوفان اٹھا کہ یہ مکالماتی شاعری تو بکواس ہے، یہ کیا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کے اپنے تجربے کو، جو میرا آزاد غزل کا تجربہ ہے، آپ کے مکالماتی غزل کے تجربے سے ملا کے ایک نئی صنف بناتا ہوں، آزاد مکالماتی غزل۔ اور وہ محبت چپ نہیں رہتی، اس کا نام میں نے رکھا۔ وہ کتاب آئی، اور اس میں ایک شعر تو بھولتا نہیں، باقی یاد اتنے نہیں ہے، کہ وہ کہتی ہے تیرے کالر پہ مٹی کا نشان کیوں ہے، میں کہتا ہوں کہ مجبوری علامت چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کتاب ان کے ساتھ ان کے تجربے کو اپنا ملا کے، تو ہم نے تخلیقی کام کیا مل کے۔ بلکہ وہ میرے پاس پڑھی ہے وہ مکالمات، کہ وہ غالباً 14 سال تک انہوں نے جو ہے نا کچھ نہیں لکھا اس کے لیے۔ کہا ساتھی کو، ان کا شعر، کہا ساتھی کوئی دکھ درد کا تیار کرنا ہے، جواب آیا کہ یہ دریا اکیلے پار کرنا ہے۔ ابھی اسی طرح عدیم ہاشمی کے بعد یہاں کے جو مصنوعی اور دھندہ باز اور ظالم شاعر ہیں، جو ہماری جوانیاں کھا گئے ہیں، قاتل ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ابرار عمر جیسے جید شاعر کو، اتنے طاقتور خوبصورت شاعر کو اسی طرح الگ کر کے کوشش کی کہ یہ نفسیاتی مریض ہو جائے یا مارا جائے، یا اتنا میں ڈسکریج کر دو کہ یہ شعر کا نام، شعر چھوڑ ہی دے، شاعری اور ہلکے اور آنا ہی نہ جائے۔ پاس بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، اس کا کہتے تھے شاباش، لیکن حرام ہے کہ کہیں اس کا کہیں نام یا اس کو عزت دیں کہ یہ اچھا شاعر ہے۔ تو یہ تو حالات ہر جگہ پھر رہے۔ یہ ان کے ساتھ اچھا ایک زمانے میں ہمارا رہا ہے، اب بہت عرصے سے نہیں ہے، اور ریڈیو پہ جب وہ پروگرام کرتے تھے تو ہماری ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ اسلام آباد اور ارد گرد اور پورے ملک میں وہ ہر اچھے دل والے صاحب احساس اور باذوق آدمی کا رشتہ رہا ہے۔ یہ ان کو چپ جاتی ہے بات کہ یہ کیا ہو۔ بلکہ کئی دفعہ مطلب طریقہ آ گیا تھا فون کرنا اور وہ مل جانی نا، تو آف لائن نہیں جو ہے نا میں آن لائن لیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا نہیں، لیکن اس طرح بہت ساری ان کے ساتھ بڑا اچھا، لیکن ہم ان کو دوبارہ ٹریس کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں لے کے آتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے اب ایسے لوگوں کو، اور ٹریس تو ہیں، وہ ہم تو رہتے ہیں، وہ تو بہت اچھا اس وقت اخبارات، سوشل میڈیا، بکس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ ایکچولی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اور جو لوگ آگے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، اچھا وہ جلدی وفات بھی نہیں پاتے، یہ ایک فنامنا ہے۔ ان کی عمریں میں نے دیکھی 80 سال 85 سال، اور حرام ہے کہ ان کے رویے اور کردار میں کوئی لغزش آئی ہو، یعنی اگر جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، یعنی وہ اس سے قیام فرما چکے ہوئے ہیں جھوٹ پر، اور ہلتے نہیں ہیں۔ یعنی چیلنجز ہمارے لیے بھی بہت ہیں۔ ڈیجیٹل دور میں شاعری کا کیا مستقبل ہے؟ لیکن جو ڈیجیٹلائزیشن والے لوگ ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی آپ کوئی، یعنی کہ ابھی اگر میں اپنی یہ شرٹ جو ہے یا آدھی یہاں سے پھاڑ کے اور ایسے میں آدھی پہنی رکھوں تو باہر نکل جاؤں اور ویڈیو بنا کے یہ وائرل ہو جائے گی، اور میں لوگوں کو کہوں کہ یار ظلم نہ کرو، یار جھوٹ نہ بولو، یار ماں باپ کا ادب کرو، نوجوانوں، یار ایک دوسرے کا احساس کرو، کتاب سے دوستی کرو، تو وہ اکا دکا کوئی پڑھیں گے ویوز، اور اگر ان میں سے بھی جو آدھے ہوں گے اکا دکا میں، وہ کوئی نیچے کوئی جہالت آمیز گفتگو کر جائیں گے۔ یہ تو ان کا الگورتھم ہے، ان کا ڈیزائن ہے، ان بلٹ ہے یہ سارا کچھ۔ وہ کہتے ہیں، وہ جو ڈیفالٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ ہے، ہاں وہ۔ تو اب یہ بھی ایک جنگ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا جو پازیٹیو، میری ابھی ایک کتاب آئی ہے دا ڈارک سائیڈ آف سوشل میڈیا،
تو اس میں نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو بتاؤں کہ یہ سائیکولوجیکل ٹریپ ہے، یہ سوشل ٹریپ ہے، یہ سوشو سائیکولوجیکل، سوشو اکنامک، فائنانشیل ٹریپ ہے. آپ نے کس طرح اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے اس کے بعد آپ اس کو، یعنی اس کو آپ کنٹرول کریں، اس کے کنٹرول میں نہ رہیں. آپ اس کو سمجھیں، اس کو یہ نہ کہ آپ کو ہمیں تو وہ سمجھ رہا ہے، ہم تو یہاں موبائل کے سامنے بات کر لینا شوز کی تو وہ شوز کے اشتہار چلانا شروع کر دیتا. تو ہم بھی تو یہ سمجھے نا کہ ہمارے ساتھ یہ کر کیا رہا ہے. ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے چیٹ جی پی ٹی سے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ میں آپ سے اس سے زیادہ جانتا ہوں آپ کے بارے میں. تو شام کے بعد پہ میں نے کہا اچھا اس پہ کچھ بتاؤ، تو اس نے بتایا یہ اور ساتھ اس نے کہا کہ کچھ اشعار بھی ہیں، اور وہ اشعار جو تھے مجھے تو پتا تھا، لیکن وہ جو کر رہا ہے لوگ وہ پھر اقبال کے کھاتے میں اور اس کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے ہمارے پروگرام کا وقت تو، لیکن ہم اس طرح کنکلوڈ کریں گے کہ جو ہے آپ شام کے بعد میں سے جو نا کچھ اشعار جو نا نظر کریں گے ہمارے سامعین کے اور ہمارے ناظرین کے. جو 3 کتابیں ہیں، تینوں میں سے جو مختلف نظم غزلیں ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں. ردیف بدلا ہوا ہے، ردیف یہی ہے شام کے بعد، اور کافی اور ہے. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. یہ پہلی تھی. اس کے بعد جو تھی کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد. اور ایک ہے کہ مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں شام کے بعد، آج ہر حال میں جل جائے گی جاں شام کے بعد. رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں، ہجر دیتا ہے تیرا جب بھی اذاں شام کے بعد. اور ایک اور ہے کہ جس قدر بھی ہو بپا عالم ہو شام کے بعد، مجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے تو شام کے بعد. ان گنت یادیں تیری، درد تیرے لاتعداد، آ کے کرتے ہیں میرے دل میں وضو شام کے بعد. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ہم یہ چاہیں گے، ہماری گفتگو تو بہت ادھوری رہی، ہم تو بہت سارے موضوعات پہ بات کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ. تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ مستقبل میں بھی ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازیں. ہم آپ کے بہت سارے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، بڑا آپ نے مجھے اظہار کا موقع دیا. تو کسی نئے اگلے پروگرام میں کتابوں کی دنیا کے ساتھ ایک اور صاحب کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.